الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک کے متعلق فرمانے علی شان ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ۔ اللہ اکبر. صلو علی الحبیب اللہم صلی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ 11ویں شریف کی یہ بابرکت محفل ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ. ہم اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا، سننا، سنانا اور بانی محفل کا اس محفل کو سجانا سبحان اللہ. اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین آمین. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک حیات طیبہ پر مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی جاتی ہے، اور عموماً 11ویں شریف کی جو محافل ہوتی ہیں ان میں ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا تذکرہ زیادہ سنتے ہیں، سبحان اللہ. اور اس لیے سنتے ہیں کہ ان کو سن کر ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے، مضبوط ہو جاتا ہمارا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے، غوث پاک سے محبت اور عجیب ہو جاتا فزوں ہو جاتی ہے۔ لیکن فی زمانہ ہماری محبتوں کا انداز یہ ہے کہ ہم حضور غوث پاک کی 11ویں شریف مناتے ہیں، آپ کی کرامات کو سنتے ہیں، آپ کے نام پر نعرے بھی لگاتے ہیں، سبحان اللہ. سبحان آپ کے اللہ. نام پر لنگر بھی ہمیں نصیب ہو جاتا ہے، سبحان ہم وہ اللہ. بھی کھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ. لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے جو درس ہمیں مل رہا ہے، یا آپ کے وہ ارشادات جو آپ نے اپنے مریدوں کے لیے فرمائے، بیان کیے، ان سے ہم نے کیا فیض حاصل کیا، اس پر بھی ہمیں کچھ غور کرنا چاہیے۔ بے شک. تو آج مختصر سے وقت میں 12-15 منٹ میں ہم یہ سنتے ہیں چند ایک آپ کے ملحوظات کی روشنی میں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مرید کو چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھے، سبحان اللہ. سبحان اللہ سے اللہ. ملاقات کا شوق شوق رکھے. رکھے۔ اب اللہ سے ملاقات کا شوق ہو
تو ملاقات جب ہوگی تو مزہ بھی آئے گا. سبحان جس کو اللہ شوق ہو سبحان اللہ اس کی جب ملاقات ہو تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے نا؟ بے شک بلا تشبیہ سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے جن کے آپ مرید ہیں آپ اپنے ان پیر صاحب کا تصور کر لیں کہ آپ کو ان سے ملنے کا شوق ہے سبحان اللہ کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے, اللہ اکبر میری ملاقات ہو جائے پیر صاحب سے. بڑی تمنا ہے اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی ملاقات ہو گئی سبحان تو اللہ اب آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. بے شک بے شک آپ بولیں گے میری آج میرے پیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بارے نیارے ہو گئے, سبحان مزہ آ گیا اللہ سبحان اللہ ہے. تو جب ملاقات کا شوق ہو اور ملاقات ہو جائے تو خوشی دوبالا ہو جاتی بے ہے, شک اور ملاقات کا شوق نہ ہو اور ملاقات ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. سبحان اللہ اچھا ہمیں ہمارے پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے مرید کو چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھے, بے شک اور قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں ایک اصول عطا فرمایا کہ جسے اللہ کی ملاقات کا شوق ہو اسے کیا کرنا چاہیے. تو آئیے ہم یہ قرآن سے سن لیتے ہیں. اللہ پاک جل مجدہ سورہ کہف کی اختتامی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. سبحان اللہ فرمایا جسے اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہے سبحان اللہ اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے, بے شک نیک عمل کرے. اللہ سے ملاقات کا شوق ہے, یقین ہے تو نیک اعمال کرو. اور ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک اعمال کا تذکرہ تو آپ سن ہی رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں جس محفل میں آپ جانتے ہیں غوث اعظم کی عبادات, ریاضات, کرامات, آپ یہ سب چیزیں سن ہی رہے ہیں نا. تو ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات کے معاملے میں کتنے چست تھے, کتنے چاقو چوبند تھے. بہت مشہور باتیں ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے ادا کی. اللہ اکبر اللہ اکبر مشہور ہے نا بہت, بے شک بے ہر شک خاص و عام جانتا ہے. تو اس سے آپ کی عبادات اور نمازوں سے محبت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں نا. اب ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے حوالے سے ہی ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفناؤ. یعنی بے نمازی سے اپنی براءت کا آپ اظہار فرما رہے ہیں. سبحان اللہ اللہ کرے کہ آپ نمازی بن جائیں, آمین آمین نماز پڑھنے والے بن جائیں. آمین. اور پھر قرآن مجید نے جو ولایت کا معیار بیان کیا ہے نا, ان اولیاءہ الا المتقون, کہ اللہ کے ولی تو پرہیزگار لوگ ہی ہیں. سبحان اللہ. تو اب فی زمانہ دین سے دوری ہے اور ہم نہ جانے کس کس کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں. چرسیوں موالیوں کو بھی ہم اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں, بھنگیوں کو بھی اللہ کا ولی بنا لیتے ہیں. جو بھنگ پی کے ہا 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 ہو کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا ہے. ہمارے غوث اعظم کے پہنچے ہوئے ہونے میں تو کوئی شک نہیں تھا نا. کتنے پہنچے ہوئے بزرگ, سبحان اللہ. پہنچے ہوئوں کے بھی سردار ہیں غوث اعظم, سبحان اللہ. ولیوں کے سردار ہیں. ولیوں کے سردار. غوث اعظم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں عبادات میں مشغول تھا کہ میرے سامنے ایک نور ظاہر ہوا, روشنی ظاہر ہوئی, سبحان اللہ. اور اس میں سے آواز آئی, عبد القادر تمہاری عبادات اور ریاضات سے خوش ہو کر ہم نے تم پر سے شریعت کی ساری پابندیاں اٹھا لی. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. کوئی حلال و حرام نہیں, کوئی فرض واجب نہیں, جو جی چاہے کرو. غوث اعظم فرماتے جب میں نے یہ سنا تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ہمارے یہاں جن کو ہم نے جو ہیں واقعتاً اللہ کے ولی, ان کی بات ہم نہیں کر رہے, لیکن ہم بہت سو کو بنا دیتے ہیں اللہ کا ولی. وہ ہوتے نہیں ہیں, ہم بنا دیتے ہیں. اور ایسے بنا دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نماز ایک نہیں پڑھتا, روزہ ایک نہیں رکھتا, لیکن ہم پھر بھی عقیدت کی وہ ایک اینک اپنی آنکھوں پر ڈال لیتے ہیں اور بولتے نہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے. نماز نہیں پڑھتے رہے, حضرت یہاں تھوڑی نماز پڑھتے ہیں, حضرت تو بغداد میں نماز پڑھتے ہیں, پہنچے ہوئے نا بہت.
تو وہاں نماز پڑھتے ہیں، یہاں نہیں پڑھتے۔ اللہ اللہ اچھا، تو اگر ایسا کوئی پیر ہوتا اور اس کو اس طرح کوئی آواز آتی کہ تمہارے لیے سب پابندیاں ختم، تو وہ تو اعلان کرتا نا ہر جلسے میں کہ مجھے تو غیب سے یہ سنائی دیا ہے، مجھے تو یہ بشارت دے دی گئی ہے کہ میرے لیے نماز فرض نہیں ہے۔ غوث اعظم کو جب یہ آواز آئی تو آپ فرماتے ہیں میں نے لاہور شریف پڑھا کہ میں جن کا امتی ہوں سبحان اللہ، ان کو نماز معاف نہیں تھی، اب مجھے کیسے ہوئی؟ ان پر تو 5 کی بجائے 6 نمازیں فرض تھی، تو میں کیا، میں تو ان کا بھی غلام ہوں، میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو لاہور شریف پڑھا، جب لاہور شریف پڑھا تو وہ جو نور تھا وہ اندھیرے میں بدل گیا، دھوئیں میں بدل گیا، اللہ اللہ، اور اس میں سے آواز آئی عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، سبحان اللہ، تمہیں تمہارے علم علم نے بچا لیا، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، اب مثال سمجھنے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، آپ کو بیان بہت اچھا لگا تو آپ نے بیان کے بعد تعریف کی، سبحان اللہ، حضرت ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا آپ کا بیان سن کے۔ سبحان اللہ، تو ایک یہ فطری چیز ہے، انسان کی نیچر ہے کہ اپنی تعریف انسان کو اچھی لگتی ہے اور اپنی مذمت انسان کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ کوئی مجھے کہے آپ نے بیان کیا ہے، یہ کوئی بیان ہوتا ہے، تو میرا دل اندر سے بجھ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے یاد رہے کہ یہاں یہ ہوا تھا میرے ساتھ، تو آئندہ جب مجھے بلائیں تو میں بولوں یار آج ٹائم نہیں ہے، میں نے کہیں اور ٹائم دیا ہے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا نا کہ آپ نے میری مذمت کر دی کہ یار ایسے تھوڑی کوئی بیان ہوتا ہے، بیان تو وہ کرتے ہیں وہ فلاں فلاں، آپ کو تو بیان کرنا ہی نہیں آتا۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، سمجھانا کیا ہے کہ تعریف اچھی لگتی ہے انسان کو اپنی، اور انسان کو اپنی مذمت پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ضمن میں بھی انشاءاللہ کچھ میں عرض کروں گا۔ اچھا، اب غوث اعظم سے کہا گیا کہ تمہیں تو تمہارے علم نے بچا لیا۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا میں نے بیان کیا تو آپ میری تعریف کریں تو مجھے اچھا لگے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کہیں جی حضرت کیا آپ کے پاس علم ہے، واہ سبحان اللہ، تو حضرت بھول جائیں گے کہ واہ یار اپنا تو سکہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، غوث اعظم سے کہا گیا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، تو آپ نے وہاں پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علم پر بھروسہ نہیں ہے، رب کی رحمت پر۔ علم شیطان کے پاس بہت تھا، فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، وہ معلم الملکوت، فرشتوں کا معلم تھا، کتنا علم ہوگا اس کے پاس، عبادت کتنی تھی اس کے پاس، علم کتنا تھا۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولی ایسے ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ عموماً ہم جن کو ولی سمجھتے ہیں ہم ان کو اپنا پیر صاحب بھی بنا لیتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی بھی چاہیے، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، کسی نہ کسی کا مرید ضرور بننا چاہیے، غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا چاہیے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی جات میں تحریر فرمایا ہے کہ پیر بننے کے لیے، جس کو ہم پیر بنا رہے ہیں نا، اس کے لیے 4 شرطیں ضروری ہیں، 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، سنی ہے اور اس کا عقیدہ درست ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز فاسق معلن نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق کہتے ہیں فسق کرنے والے کو، فسق کا مطلب اللہ کی نافرمانی، جیسے نماز نہیں پڑھنا اللہ کی نافرمانی ہے، روزہ نہیں رکھنا اللہ کی نافرمانی ہے، اور معلن کا مطلب اعلانیہ طور پر، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ چھپ چھپا کے آپ کے سامنے نماز پڑھ لی، جب گھر میں ہے تو نماز نہیں پڑھی۔ مثال ہے فجر کی نماز، کسی دن آپ نے بولا پیر صاحب آپ فجر کی نماز میں مسجد میں نظر نہیں آتے، کہا نہیں وہ فجر کی نماز میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ، اب پڑھتے نہیں ہیں، سوئے ہوئے گزر جاتی ہے، اللہ، لیکن کہا میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب لوگوں کے سامنے ہے تو پڑھ لی، اور جب لوگ نہیں ہیں تنہائی ہے تو نہیں پڑھی۔ اعلانیہ فسق کرنے والا، مثال کے طور پہ داڑھی ایک مٹھی سے چھوٹی کروانا یا بالکل صاف کر دینا، یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے، اور داڑھی جو کٹواتا ہے یا ایک مٹھی سے چھوٹی کراتا ہے نا، وہ شرعی اعتبار سے فاسق معلن ہے، اللہ معاف کرے، اعلانیہ فسق کرنے والا۔ اس کو آپ پیر نہیں بنا سکتے اپنا، وہ مرشد نہیں بن سکتا۔
تو ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے کھول کھول کے، بس بات اتنی ہے کہ ہمیں اس سے آگاہی ہو، اویئرنیس ہو ہمارے پاس کہ ہمیں شریعت نے اس بارے میں کیا رہنمائی دی ہے۔ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے فاسق مولن نہ ہو۔ تیسری شرط ہے کہ اس کا سلسلہ متصل ہو۔ سبحان اللہ۔ متصل کا مطلب کہ میں امیر اہل سنت سے مرید ہوں، الیاس قادری صاحب سے، وہ قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی کے مرید ہیں، قطب مدینہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، اعلیٰ حضرت شاہ آل رسول کے مرید ہیں۔ یہ سلسلہ چلتے 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 حضرت مولا علی تک اور مولا علی سے حضور تک پہنچتا سبحان ہو، اللہ، سبحان اللہ۔ بیچ میں کہیں بھی کٹ نہ ہو، ڈسکنیکٹ نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ڈسکنیکٹ ہے سلسلہ تو اس کا مطلب یہ پیر نہیں بن سکتا، تو سلسلہ متصل ہو، سبحان اللہ۔ وہ پیر بن سکتا ہے۔ سنی صحیح العقیدہ ہو، فاسق مولن نہ ہو، سلسلہ متصل ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عالم ہو، سبحان مطلب اپنی ضرورت کا علم کتابوں سے دیکھ کر جانتا ہو، نکال سکتا ہو۔ یہ چار شرطیں جس کے اندر پائی جائیں نا، اس کو ہم پیر بنا سکتے ہیں۔ تو اب یہ چار شرائط اپنے ذہن میں رکھیں جو امام اہل سنت نے بیان فرمائی ہیں، اور غوث اعظم کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ ہمارے وعدے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایسے بہت اللہ والے ہمیں ملیں گے، سبحان اللہ۔ بہت ایسے اللہ والے ملیں گے۔ اچھا، پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء طبقہ اور ہے، علماء طبقہ اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ ہر اللہ کا ولی عالم ضرور ہوتا ہے، تو کئی علماء ایسے ہیں جو پیر بھی ہیں، ولی اللہ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ بلکہ ولی اللہ کے لیے تو کتابیں پڑھیں تو یہاں تک آپ کو ملے گا کتابوں میں کہ بعض اللہ کے ولی تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، سبحان لیکن اللہ، اللہ کی بارگاہ میں وہ درجہ ولایت پر فائز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ہمیں اپنے اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے۔ غوث اعظم جو ولیوں کے سردار ہیں، اللہ ہمیں ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ سرکار غوث اعظم کی تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب آمین۔ فرمائے۔ باتیں تو کرنے کو بہت ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن سردی کی رات ہے سبحان اور مختصر سی محفل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مختصر سے مراد یہ ہے کہ مختصر وقت کی، لوگوں کا مجمع کثیر اور قلیل ہونا، اس پر قبولیت کا دار و مدار نہیں ہوتا۔ قبولیت کا دار و مدار ہوتا ہے اخلاص پر، سبحان اللہ۔ للہیت پر، اللہ کے لیے ہے تو بھلے دو آدمی بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ سبحان اور اللہ۔ 1000 آدمی جمع کر لیے اور نیت اللہ کے لیے نہیں ہے، دکھاوے کی نیت ہے، تو سب بیکار ہے۔ تو اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین، آمین۔ بانی محفل کی سعی کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ اس حاضری کو ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ ہم نے مختصراً غوث پاک کے ایک آدھا فرمان سنا اور ان کا ذکر کیا نا، یہ ذکر انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہے، کہ حدیث میں فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ کریم اپنی رحمت سے ہمارے غوث پاک کے صدقے ہم سب پہ کرم فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔